میرا نام عرفان ہے۔ کتنے حسین تھے وہ دن جب میں کسی ہنستے کھیلتے گھر میں پیدا ہوا تو ابو نے میرے پیدا ہونے پر بہت خوشیاں منائی، کیونکہ میں اپنے والد کی پہلی اولاد تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بڑا ہوتا گیا۔ جب میری عمر 5 سال ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنے شہر کے ایک اسکول میں داخل کرایا۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ والد صاحب کی ایک پرچون کی دکان تھی، جس سے ہمارا گھر کا نظام اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ اس طرح وقت پر لگائے اڑتا رہا اور میں کلاس 9 میں پہنچ گیا۔ والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا فانی سے چل بسے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھی۔ جماعت 9 پاس کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر باد کیا اور دکان چلانا شروع کر دی، کیونکہ میرے علاوہ گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس طرح سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ میرے سے چھوٹے ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ کچھ عرصہ بعد چھوٹے بھائی ناصر نے میں اسکول چھوڑ دیا اور ایک آٹو ورک شاپ میں کام کرنے لگا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک لڑکی میری دکان پر آئی اور سودا وغیرہ لینے لگی۔ جب تک میں اسے سودا تول کر دیتا رہا، اس کی نظریں میرے چہرے پر ہی رہی۔ اس طرح ہر روز وہ کسی نہ کسی چیز کے بہانے سے آتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ ضرور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ایک دن وہ کچھ سامان وغیرہ لینے کے بعد جب پیسے دینے لگی تو ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے وہ کاغذ جب اسے لوٹانا چاہا تو وہ بولی کہ یہ آپ کے لیے ہے، اور شرماتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب وہ کاغذ کھولا تو اس کی تحریر کچھ یوں تھی: پیارے اجنبی، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کا چہرہ ہی نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو میری راتوں کی نیند۔ دن کا قرار آپ نے لوٹ لیا ہے، تو پلیز محبت کا جواب محبت سے دینا۔ والسلام، صرف آپ کی دیوانی ثنا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن اس نے ایک اور لیٹر لکھا، جس کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی: جان سے پیارے دوست، دعا سلام کے بعد عرض ہے کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ لکھ رہی ہوں۔ پلیز اس بار بھی مایوس مت کرنا، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ صرف آپ کی دیوانی ثنا۔ اس کی یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ کہیں خودکشی ہی نہ کر لے۔ بہت سوچنے کے بعد جواب دینا پڑا، تو میں نے بھی اسے ایک خط لکھ دیا: محترم ثنا صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ کا خط پڑھا، جسے پڑھنے کے بعد دل تو جواب لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن دماغ کہتا ہے کہ جواب دے دوں، مگر آپ پیار و محبت کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ محبت میں بدنامی اور ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والوں کا سارا زمانہ دشمن ہے۔ محبت میں ساتھ نبھانے کے وعدے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ان وعدوں کو پورا کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ میں ساتھ نبھانے کا جذبہ ہے تو جواب دینا۔ والسلام، عرفان۔ آج جب اس نے جواب دیا کہ زندگی بھر میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، تو میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے بھی اس دنیا میں کوئی اتنا پیار کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اب میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، دن رات اسی کے خیالوں میں رہتا۔ اس طرح ہماری ملاقاتیں دکان پر ہی ہونے لگیں اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اور وعدے ہوئے، اور اس طرح ہماری محبت پروان چڑھتی گئی۔ آج جب گھر گیا تو دیکھا کہ امی سخت بیمار ہیں۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ انہیں تو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے، تم وقت پر انہیں میرے پاس لے آئے، ورنہ ان کی جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ امی کی بیماری پر بہت سی رقم خرچ ہوئی، لیکن امی کی بیماری میں کوئی فرق نہ پڑا۔ برے
دنوں میں اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جہاں تک کہ چاچا نے بھی ساتھ نہ دیا، جنہیں ابو نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے دبئی بھیجا تھا۔ آج انہوں نے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب دکان چلانا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ دکان سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے صرف گھر کا خرچہ چل سکتا تھا اور امی کی دوائیوں کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ اس لیے میں نے چھوٹے بھائی کو دکان پہ بٹھایا اور خود ایک صاحب کے گھر میں چوکیداری کی نوکری کرنے لگا۔ وہاں سے مجھے 3,000 روپے تنخواہ ملتی، جن سے والدہ کی دوائیوں کا نظام بڑی مشکل سے چلتا۔ صاحب کا ڈرائیور بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی۔ کچھ عرصے بعد سیٹھ صاحب کے ہاں ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ثنا سے 1-2 ہفتے میں ملاقات ہو جاتی، خوب پیار کرتی اور خوب گلے شکوے ہوتے۔ ہماری محبت کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور ہم محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے خوب محنت کی اور آہستہ آہستہ حالات سنبھلتے گئے اور وقت کے ساتھ ہمارے حالات بھی اچھے ہونے لگے۔ اس کے بعد بڑی بہن کے لیے رشتہ آیا تو امی جان نے ہاں کر دی اور بہن کی شادی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہو گئی۔ سیٹھ صاحب کے گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے 1 سال کا عرصہ ہو گیا۔ سیٹھ صاحب بہت اچھے اور رحم دل انسان تھے، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جس کا نام مریم تھا۔ عرفان، جلدی چلو، مریم کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ سیٹھ صاحب کی آواز تھی۔ یہ باتیں سنتے ہی ابو کی یاد آنے لگی کہ کاش میرے ابو زندہ ہوتے تو وہ بھی ہمارے گھر آنے پر خوش ہوتے، لیکن قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور میرا مقصد اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا تھا۔ عرفان، کیا سوچ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف کم اور زیادہ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر یہ تمہارا خاموش رہنا کیا بات ہے؟ صحت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس یوں ہی ابو کی یاد آنے لگی تھی۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ مریم وہاں پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ کیا لڑکی تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ مسلسل وہ مجھے گھور رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اترتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اپنائیت تھی، ایک معصومیت اور ایک ایسی کیفیت جو کہ ناقابل بیان ہے، لیکن مجھے اپنے خیالات کی مالا سے نواز گئی۔ میں نے گھر آ کے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا کہ عرفان، تم تو ثنا سے پیار کرتے ہو، تو پھر اس کے بارے میں بے چینی کیسی؟ کیوں اس کے لیے دل بے قرار ہے؟ جو اپنا نہیں، کیوں اس کے لیے تڑپنے لگا ہے؟ یہ دل آج ثنا سے ملے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور نہ ہی اس نے کوئی لیٹر لکھا، جس کے بغیر میری زندگی ادھوری لگتی تھی۔ سوچا کہ اس نے نہیں لکھا تو کیا ہوا، کیوں نہ میں خود ہی اسے لیٹر لکھوں۔ ابھی اسے لیٹر لکھ ہی رہا تھا کہ مریم کمرے میں آ گئی اور پوچھنے لگی کہ عرفان کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھین کر پڑھنے لگی، جس کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی: جان سے پیاری السلام علیکم، میں بالکل خیریت سے ہوں اور جان کی خیریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری جان میرے خوابوں کی ملکہ سدا سلامت اور خوش رہے۔ ثنا، ایم سوری کہ میں تم سے ملنے نہیں آ سکا، اگلے ہفتے ضرور آؤں گا۔ ابھی صرف اتنا ہی لکھ پایا تھا کہ مریم نے چھین لیا تھا اور پڑھنے کے بعد روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لیٹر پڑھنے کے بعد رونے کیوں لگی تھی، لیکن آج جب اس کے والد کے کہنے پر اسے شاپنگ کروانے کے لیے ساتھ لے گیا تو ابھی آدھے راستے میں ہی تھے کہ کہنے لگی کہ عرفان پلیز گاڑی روکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب میں نے گاڑی روکی تو وہ کہنے لگی کہ شاپنگ کا تو صرف ایک بہانہ تھا، دراصل میں تم سے اکیلے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ پوچھو مریم، کیا بات ہے؟ کیا واقعی تم ثنا سے محبت کرتے ہو؟ اف، ضرور کرتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے؟ لیکن عرفان، مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا
کیا ہے، ہر پل تمہارے ہی خیالوں میں رہتی ہوں، تمہارے سوا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس دل کرتا ہے کہ ہر وقت تم میرے پاس بیٹھے رہو اور میں تمہیں دیکھتی رہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تم میرے آئیڈیل ہو، لیکن تم شاید کسی اور سے پیار کرتے ہو۔ عرفان، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس رشتے پر میرے ممی پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری بہت تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں ثنا کو چھوڑ کر تم سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، میں ثنا کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز مریم، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس لیے پلیز مجھے تم بھول جاؤ۔ اس نے جب گھر آ کر اپنے ممی پاپا کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی مجھے ہی سمجھانا شروع کر دیا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اور پھر تمہارے جیسا اچھا لڑکا ہماری بیٹی کے لیے مل تو جائے گا، لیکن وہ تمہیں چاہتی ہے، اس لیے وہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے بیٹا تم مریم سے شادی کر لو۔ میں نے ان سے کچھ وقت مانگا کہ کچھ دنوں بعد آپ کو جواب دوں گا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیا کروں، ایک طرف میرا پیار ہے اور ایک طرف پرائی ہی صحیح، لیکن ماں باپ کی طرح پیار کرنے والے لوگ، یا اللہ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے تو نے۔ سوچا کہ ثنا کو اس بارے کیا بتاؤں، یہی سوچ رہا تھا کہ مریم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ عرفان، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مجھے معلوم ہے کہ تم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اپنا فیصلہ سنانے آئی ہوں، وہ یہ کہ تم کسی قیمت پر بھی اسے بھول نہیں سکو گے، اور دوسری بات یہ کہ میرا پیار تو ایک طرفہ ہے نا، اور تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں تم دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر مجھے کسی اور کا ہونے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مریم کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری بڑی پرابلم اتنی آسانی سے حل کر دی تھی۔ اگلے ہفتے ثنا سے ملنے گیا تو وہ آتے ہی رونے لگی۔ میں نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے گھر والوں نے میری منگنی میرے کزن سے کر دی ہے اور میری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے زمین گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ گھر آ کر والدہ کو اس کے والدین سے رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا اور سوچنے لگا کہ شاید ان کا جواب کیا ہوگا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کی شادی اس کے کزن عابد سے طے ہو گئی۔ ان دنوں میں نے اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی گئی اور میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پایا۔ سوچتا ہوں کہ اللہ نے بھی میری قسمت خوب بنائی ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، مگر پھر اپنی بوڑھی ماں کا خیال آتا ہے کہ وہ کیا کرے گی۔